بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیے یہ ہے خاصیات باب تفاعل، مجموعہ ہے تشاتما، تا سے مراد تخیل ہے، شین سے مراد شرکت یعنی تشارک، اور حمزہ الف حمزے کے قیام کا اس سے مراد ابتداء، اور میم سے مراد موافقت اور مطابعت۔ اور یہ جو تا ہے 2 دفعہ آئی ہے، اس کو 1 دفعہ شمار کیا، اور چونکہ باب تفعال کے بدن پر لے کر آنا ہے اس کو، اس لیے یہ 2 تا آ گئی ہیں تشاتما، تفاعل کے بدن پر، ماضی کا صیغہ ہے باب تفاعل کا۔ ما مفعلہ کے اندر بھی ہم نے یہاں وہ شاتما تھا، یہاں تشاتما ہے، وہی مجموعہ ہے لیکن یہاں پر تا زائدہ آ گئی ایک پہلے، تو وہ شاتما تھا مجموعہ، یہاں تشاتما ہے۔ وہاں خاصے جو تھے وہ 4 تھے، شاتما یہاں تشاتما، حروف 5 ہے، خاصے بھی یہاں 5 ہو گئے، لیکن تا سے ایک ہی ہے، میم سے 2 ہے۔ دیکھیں نمبر 1 پہلا خاصا تخیل، اپنے آپ کو بطور تصنع ماخذ سے متصف ظاہر کرنا، جیسے تمارضا، اس نے اپنے آپ کو مرض سے متصف ظاہر کیا، اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا۔ تخیل لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا خیال دلانا۔ تو فاعل کا اپنے اندر ماخذ کا حصول دکھانا، جو فاعل ہے وہ اپنے آپ کو ماخذ سے متصف ظاہر کرتا ہے، اپنے اندر ماخذ کا حصول لوگوں کو دکھاتا ہے، لوگوں کو یہ خیال دلاتا ہے کہ میرے اندر ماخذ والی وصف موجود ہے، حالانکہ وہ موجود نہیں ہوتی۔ جیسے تمارضا، اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، وہ بیمار ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو اس نے بیمار ظاہر کیا۔ یہ مجرد میں پیچھے ایک خاصا آیا تھا تشجع اور تکوفا، تکوفا اس نے اپنے آپ کو کوفی ظاہر کیا یا تکلف کے ساتھ کوفی بنا، اور تشجع وہ بتکلف بہادر بنا، تو وہاں تھا تکلف خاصا، اور یہاں ہے تخیل۔ تکلف اور تخیل دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں یہ بات مشترکہ ہے کہ فاعل بناوٹ کے طور پر اپنے اندر اور تصنع کے ساتھ اپنے اندر وہ وصف ماخذ والی اپنے اندر ظاہر کرتا ہے، لیکن وہاں وصف مرغوب ہوتی ہے، تکلف میں وصف مرغوب ہوتی ہے۔ جیسے تشجع، تو اس نے اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا، تو یہ بہادر ہونا یہ مرغوب وصف ہے، لیکن یہاں جو وصف ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ وصف ہوتی ہے، مرغوب نہیں ہوتی۔ جیسے تمہارا اس نے اپنے کو بیمار ظاہر کیا، تو بیماری والی وصف کوئی مرغوب تو نہیں ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے وہ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرتا ہے۔ تشارک، اور یہ پیچھے جو آپ نے پڑھا مشارکت باب مفعلہ میں، یہاں تشارک ہے یعنی شرکت، یعنی 2 افراد کا یا 2 آدمیوں کا کسی کام میں اس طرح شریک ہونا کہ ان میں سے ہر ایک فاعل بھی ہو رہے، ہر ایک مفعول بھی ہو۔ جسے تشاتم زیدن امرن، زیدن و امرن، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو گالی دی، تو گالی دینے میں بھی اور گالی دیے جانے میں بھی دونوں شریک ہیں۔ اچھا، ترافع شیئن، ان دونوں نے مل کر ایک چیز اٹھائی، تو یہاں پر وہ دونوں اٹھانے میں تو شریک ہیں، لیکن جو چیز اٹھائی جا رہی ہے اٹھائے جانے میں وہ شریک نہیں ہے، یعنی فاعلیت میں شرکت ہے، مفعولیت میں یہاں شرکت نہیں ہے۔ تو یہ بات باب تفاعل میں پائی جاتی ہے لیکن کم پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دونوں جو فاعل مفعول ہیں دونوں فاعلیت میں بھی شریک ہوتے ہیں، مفعولیت میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فاعلیت میں تو شریک ہیں لیکن مفعولیت میں دونوں شریک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن باب مفعلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں دونوں جو فریق ہیں یا فاعل مفعول دونوں فاعلیت میں بھی شریک ہوتے ہیں اور مفعولیت میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ابتدا، جیسے تبارک اللہ، تو اللہ تعالی بابرکت ہے، تو مجرد میں بارہ کا یبرکو کا معنی ہوتا ہے اونٹ بٹھانا،
تو مجرد میں معنی اور ہے، یہاں باب تفعال میں آ کے معنی اور ہو گیا، تو نیا معنی آ گیا، اس معنی کی ابتدا گویا کہ باب تفعال سے ہوئی، یہ ہے ابتدا۔ موافقت مجرد کی اور افعال کی، مجرد کی موافقت جیسے الا تعالی، تو علو ہے اور ضرورت خاصے میں یہاں موافقت ہے، وہ بلندی والا ہوا الا، اور تعالی وہ بلندی والا ہوا، تو یہاں علو ماخذ علو ہے بلندی، ضرورت خاصے میں باب تفعال باب مجرد کی یہاں موافقت کر رہا ہے۔ موافقت افعال ایمانا تیامانا، وہ یمن میں داخل ہوا، یعنی بلوغ خاصے میں یہاں باب تفعال باب افعال کی موافقت کر رہا ہے، بلوغ خاصے میں فاعل کا ماخذ میں داخل ہونا یا پہنچنا، جیسے وہ یمن میں داخل ہوا ایمانا تیامانا، وہ یمن میں داخل ہوا یا یمن میں پہنچا۔ مطاوعت جیسے باعتہ فتباعد، میں نے اس کو دور کیا پس وہ دور ہو گیا، ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو اس غرض سے ذکر کرنا تاکہ دوسرا فعل اس بات پہ دلالت کرے کہ پہلے فعل کے مفعول نے اپنے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ تو یہاں پر باعتہ یہ اب اتو کے معنی میں ہے، باب افعال کے معنی میں ہے، تو اس کے بعد باب تفعال کو لے کر آئے، تو باب تفعال نے بتایا کہ پہلا جو فعل ہے اس کے مفعول نے اپنے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے، میں نے اس کو دور کیا بس وہ دور ہو گیا۔ تو یہاں بھی خلاصے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 5 خاصیات ہیں اور اس میں وہ اکٹھی آ گئی ہیں، اور ایک چیز رہ گئی ہے باب مفعلہ اور باب تفعال کی جو 2 وصفیں ہیں، مشارکت اور تشارک، ان کا فرق تو آ گیا، مزید ان میں لفظی اور معنوی کیا فرق ہے وہ میں آگے بتاتا ہوں۔